یہ اللہ تعالیٰ 15 شعبان کو یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے خصوصی طور پر اترتا ہے پہلی رات سے، اور یہ رات شب قدر سے بھی بڑھ کر کے ہے، اس طرح کے جو فضیلتیں ذکر کرتے پورے طور پر جھوٹی ہیں۔ جو صحیح ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ 15 شعبان کو ہر ایک کو بخش دیتے ہیں، سوائے مشرک کے یا مشاہن۔ مشرک جو شرک کرنے والا ہے، اور مشاہن جس کے دل میں ایک دوسرے کے خلاف کینہ اور غصہ ہے، اس کی برابر ایک دوسرے کو تکلیف، ایک دوسرے کی غیبت یا ایک دوسرے سے ملنے کا نہ ملنے کا تہیہ کر لیتے ہیں، یہ چیز پورے طور پر غلط ہے۔ مشرک کا معنی بھی آپ یہی سمجھتے ہیں کہ ایک ہندو مشرک ہے، ایک عیسائی مشرک ہے، کافر ہے۔ نہیں، مسلمانوں میں شرک بہت زیادہ ہے، مسلمانوں میں ان سے زیادہ شرک ہے۔ وہ لوگ تو بہت کچھ بے دین ہو چکے ہیں اور جانتے بھی نہیں کس طرح رام کی یا ان کے جو اپنے معبود ہیں ان کی کیسے عبادت کی جائے۔ لیکن مسلمان پڑھتے لکھتے اور کچھ کوئی فرقہ ایسا بھی ہے کہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی قبروں والوں سے مدد مانگتے ہیں، درخت اور حجر اور شجر سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ عین شرک ہے، کوئی فرق نہیں ہے اس مشرک میں جس نے لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا اور جس نے اس قسم کا عقیدہ رکھ کر کے اس پر عمل کیا، دونوں برابر ہیں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ تو شعبان کے بارے میں آیا ہے الا المشرک والمشاہن۔ دو آدمیوں کے درمیان اگر کینہ کپٹ ہے تو فوری طور پر چاہیے کہ آدمی اس کا صفایا کرے، جا کر کے ملے، اور جیسے آپ کہتے ہیں حدیث شریف میں ہے خاص طور پہ رشتہ داروں کے ساتھ ملنے ملانے میں لوگ بہت ہی غفلت کرتے ہیں، حالانکہ روزانہ گناہ اٹھاتے ہیں، اس کی بنا پر بہت بڑا گناہ پڑتا ہے۔ اور کوئی یہ کہے کہ نہیں میں بڑا ہوں وہ چھوٹا ہے، وہ آ کر کے ملے، نہیں۔ پیارے رسول کی حدیث مبارک ہے لیس الواصل بالمکافئ، صلہ رحمی کرنے والا، ایک دوسرے سے ملنے والا یہ نہیں ہے کہ بدلے پر ملے۔ ہم گئے ملنے تو وہ نہیں آیا، ہم بھی نہیں جائیں گے، نہیں۔ انما الواصل من اذا قطعه وصل، وہ دور بھاگ رہا ہے لیکن آپ دوڑ دوڑ کر کے اس کو اپنے گلے لگا رہے ہیں، یہ ہے اصل صلہ رحمی۔ کوئی عام بھائی بھی ہے اسی طرح، تو اس سے بھی اگر کوئی ایسی جب تلش ہو گئی ہے، کوئی ایسا ایسی بات مجھ سے کی آ گئی ہے کہ آپ مجھ سے ناراض ہیں، لیکن 3 دن تک اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے، الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، اللہ جانتا ہی ہے، اللہ ہی جانتا اس نے پیدا کیا ہے، بہت باریکی ہے، خبر رکھنے والا ہے۔ یہ نفس جو ہے ٹھیک ہے، 3 دن جو ہے غصہ آدمی کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجبور نہیں کہ پہلے ہی دن جا کر کے اور اس سے مسافہ کرو اور اس سے ملو، نہیں۔ پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن تک اگر آدمی نہیں مل رہا ہے تو پھر گناہ لکھا جائے گا، کیونکہ نفس ہے ایسا، جیسے کہتے ہیں کہ روئیں گے ہم 1000 بار کوئی ہمیں ستائے کیوں، ہوتا ہے نا، روئیں گے ہم 1000 بار کوئی ہمیں ستائے کیوں، غصے میں 3 دن تک تو آپ رہ سکتے ہیں، چوتھے دن جا کر کے وَخَيْرُهُمَ الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ، پھر رسول فرماتے ہیں کہ ان میں افضل آدمی وہ ہے دونوں میں جو جا کر کے پہلے مل کر کے سلام کر لیتا ہے اس سے۔ تو ہمارا کسی بھائی کے ساتھ یا کسی رشتہ دار کے ساتھ یہی سلوک ہمیں کرنا ہے کہ ہم ان سے مل کر کے، اور کچھ بھی نہ ہو تو کم سے کم ملنا ملانا، حال احوال پوچھنا، اور وقت پر ہدیہ جیسا کہ رسول دیتے تھے اور لیتے تھے، شادی بیاہ کے موقع پر غم اور شادی میں شریک ہونا، یہ حق ہے رشتہ داروں کا۔ اگر رشتہ دار آپس میں مشاہین ہیں، ایک دوسرے سے کینہ رکھتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے آج کی رات یہ کہا ہے کہ ارکو، ان دونوں کو چھوڑ دو، حتی یصطلحا، جب تک صلح نہ کر لیں گے تب تک ہم ان کی دعا کو قبول نہیں کریں گے۔ لیکن بہت بڑی بات ہے، اس وجہ سے چاہیے کہ ہم اللہ سے ڈر کر کے شرک سے بچیں۔ شرک کے تمام پہلو جو ہیں، اب آپ جانتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو قرآن اور حدیث سب کچھ پڑھ رہے ہیں لیکن شرک کی
परवरिश कर रहे हैं, और ये दरगाहें और ये आस्थानें इन्हीं उलमा ही की बिना पर आबाद हैं। वही कहते हैं जा करके उनसे मांगो और वही सब कुछ देंगे। अल्लाह ताला कैसे बख्शेगा ऐसे लोगों को जो पढ़ करके भी, लिख करके भी, और शिर्क का इसी वजह से मालूम होता है कि वो तबर्रुक के लिए कुरान और हदीस पढ़ रहे हैं, और बाकी अपना अकीदा जो लिया जिसमें दुनिया का फायदा है उसमें हजारों उनको हदिया मिलता है, उनके ऊपर नजर चढ़ाया जाता है बुजुर्ग पर, और उनके पेट में और उनकी जेब में जाता है। हमारे मैंने जिक्र किया था कि एक साहब थे बढ़नी के करीब एक कटहरा क्या नाम है गाँव है, उसमें सब अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे अकीदे के लोग, जिनको आप कहेंगे वहाबी अहले हदीस, वहाबी तो दूसरों ने नाम रखा अहले हदीस लोग थे। उनमें से एक साहब थे अब्दुल रहमान, वो अचानक ऐसा उल्टे कि बस उनके मिलाद में हाजिर होना है और उनके अब ये बहराइच जाना है लेकर के लोगों को, उसके जरिए से जेब उनकी भरी रहती थी। किसी ने तन्हाई में पूछा, कहा कि तुम ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह नेक और सही अकीदे के खानदान के नौजवान क्या 30-40 साल पर हो गई तब जा करके गुमराह हो जाता है। और देखिए तो कहते हैं कि तुम ये सब क्या ढोंगा चाह रहे हो, तो ऐसे जेब दिखा करके कहता ये तुम लोगों की यहाँ नहीं मिलेगा, निकाल करके पैकेट खाता है, हजारों जेब में हर वक्त पड़ा रहता है। तो दुनिया की खातिर अगर आदमी अपना दीन बेच रहा है तो बड़े अफसोस की बात है, बड़े अफसोस की बात है। और आप यकीन जानिए कि जितने लोग हैं जो मुजावरीन और ये सब, ये इसी दुनिया ही की खातिर हालांकि जानते हैं, लेकिन इसी दुनिया की खातिर वो गुमराह कर रहे हैं, गुमराह हो रहे हैं और गुमराह कर रहे हैं। तो शिर्क जो है, ये ना सोचें कि शिर्क का माना यह है एक ईसाई है, एक यहूदी है, एक हिंदू है वही मुशरिक है, नहीं। वमा बिल्लाहि अक्सरुहुम इल्ला हुम मुशरिकून, ईमान का दावा करते हुए शिर्क भी कर रहे हैं। अल्लाह ताला खुद कहता है बहुत से लोग ऐसे हैं। तो इस वजह से हमें शिर्क के छोटे बड़े मामलात में बहुत कुछ हसास दिल रहना है, ताकि अल्लाह ताला हमें, और दुआ करना है कि अल्लाह ताला हमें हर शिर्क के और अपनी मासियत के हर उस चीज़ से बचा जिससे तू नाराज, जिससे तू राज़ी नहीं है। तो शाबान जो है उसमें उसकी फजीलत में यह है कि आप सोए हुए हैं इंशाअल्लाह, ये नहीं कि 15 शाबान को जो आता है आप सोए रहें घर पर अपने, रात में उठने भी नहीं, तहज्जुद की नमाज भी न पढ़ें, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की मग़फ़िरत शामिल होगी। अगर हम शिर्क नहीं कर रहे हैं या हमारे दिल में किसी के खिलाफ कीना कपट नहीं है, तो ये नहीं कि आज की रात, लोग तो बयान करते हैं कि नहीं आज की रात तो शब कदर से भी ज़्यादा कीमती है, रात दिन रोज़े रखो दिन में और रात में जाग करके गुजारो, ये बिदाअत है, इसको बिदाअत करें। कहेंगे बड़ा बेवकूफ़ है कि रात में हम इबादत कर रहे हैं और उसको बिदाअत कर रहा है। बिदाअत सुन करके बिदके नहीं, लेकिन समझें कि बिदाअत क्या है। हमारे रहनुमा, हमारे उसवा और खुदवा कौन है? प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपके ऊपर कितने 15 शाबान गुजरे, क्या आपने किसी रात भी लोगों को ये फजीलत बताई? कहीं नहीं। तमाम रिवायत है, उलमा ने, आप देख लीजिए, इब्न रजब है, इब्न हजर है, इब्न हजर की किताब एक है तबयीनुल अजब फीमा वरद फी रजब। रजब में जो बयान कर रहे हैं बड़ी ताज्जुब की बात है, उसको हम वादे कर रहे हैं। कई अहादीस का जिक्र करके कहा है, ये सब झूठी रिवायतें हैं ये जो लोगों ने कर रखी है। इस वजह से रजब हो या शाबान हो, शाबान में जो सुन्नत है उस पर अमल नहीं किया जा रहा है। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान में जितना रोज़ा रखते थे किसी महीने में मुस्तकिल रोज़ा ऐसा नहीं रखते। यहाँ तक कि हज़रत आयशा कहती हैं कि कभी मेरे ऊपर रमज़ान के कुछ रोज़े जो हैज़ की वजह से रह जाते थे, तो प्यारे रसूल की वजह से मैं रोज़े नहीं रख पाती थी, नहीं रखती थी। लेकिन शाबान में प्यारे रसूल जो बराबर रोज़े रखते थे,
اس کی وجہ سے ہمیں فرصت ملتی تھی تو میں شعبان میں رمضان کے چھوٹے ہوئے روزے رکھتی تھی. دیکھیے اس کا معنی ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ توجہ کے ساتھ شعبان کے روزے رکھتے تھے. یہ سنت ہے، اس کو ادا کیجیے. اور پھر انشاءاللہ اللہ کی خوشنودی رات میں آپ اٹھیں، کسی بھی مہینے میں رات میں اٹھیں، اللہ کے ساتھ خلوت کریں. اس میں ریا اور نمود کا کوئی شائبہ نہ ہوگا. تنہائی میں اپنے گھر ہی میں بچے سو رہے ہیں کسی کمرے میں، آپ دوسرے ایسی جگہ پہ جا کر کے بیٹھ کر کے اور اللہ سے جو پیارے رسول 8 3 11 رکعت تہجد پڑھتے تھے، آپ جتنا بھی پڑھ لیں، 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت 8 رکعت اور بھی پڑھتے جائیں. لیکن یہ کہ پیارے رسول 11 سے زیادہ رمضان یا غیر رمضان میں جو تراویح کا مسئلہ جھگڑا ہے، حدیث بخاری شریف کی ہے، حضرت عائشہ کہتی ہے کہ اس سے زیادہ آپ نہیں پڑھتے تھے. تو اس وقت آدمی اٹھ کر کے آپ تنہائی میں اللہ تعالیٰ کے اپنی حاجات کو سامنے رکھتے. اور مسلمانوں کے حالات پوری دنیا میں جو ذلت کیا ہے، مسلمانوں کو بھی پوری دنیا میں یاد کیجیے. بزرگ لوگ اٹھ کر کے اللہ تعالیٰ کو، بوڑھا ہو جاتا ہے آدمی تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ خاص توجہ فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ شرم کرتا ہے بوڑھے کے دعا کو رد کرنے سے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کا کرم یہ ہے، ہمیں چاہیے کہ ہمارے بزرگ جو عمر میں بڑے ہو گئے ہیں، کاروبار بھی کچھ نہیں ہے زیادہ، تو کم سے کم وہ اس وقت رات تہجد کا گزار کر کے پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے دعا کریں، اپنے لیے دعا کریں، اپنے بال بچوں کے لیے دعا کریں. یہ چیز ثابت ہے ہر مہینے کسی مہینے میں. اور پھر شعبان کے روزے مستقل اگر کوئی شخص پہلی دوسری تیسری مستقل رکھ رہا ہے تو رکھ سکتا ہے، الا یہ کہ رمضان سے 1-2 دن پہلے. پیارے رسول نے فرمایا ہے کہ شعبان کو رمضان سے نہ ملاؤ، 2 دن پہلے چھوڑنا ہوگا. ایک روایت میں ہے کہ جب 15 تاریخ ہو جائے تو روزہ رکھنا صحیح نہیں، لیکن یہ روایت جو ہے یہ بھی علماء نے اس کو ضعیف کہا ہے. یعنی یہ کہ آپ 15 16 18 20 25 26 27 تک آپ روزہ مسلسل رکھ سکتے ہیں، لیکن رمضان سے 2 دن پہلے چھوڑنا ہوگا. یہ پیارے رسول کی صحیح حدیث سے ثابت ہے. اس پر عمل نہیں ہو رہا ہے، لیکن بدعت کے نام سے لوگ بہت زیادہ اس میں توجہ دیتے ہیں. کچھ لوگ تو شعبان میں بہرحال کچھ کھانا خصوصی طور پر پکاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مردے لوگ آ کر کے کھائیں گے. عجیب ہے، کھانا پکاتے ہیں اور مردے لوگوں کو. اور کسی نے تو ایک اور دلچسپ بات کہی جو پہلی مرتبہ سن رہا ہوں. کہتے ہیں کھانا وانا رکھ کر کے اور پھر اس کو کون کھاتا ہے؟ آ کے کتے بلی اور سب کھا جاتے ہیں. لوگ بنارس میں سے تو ایک اونچی مسجد تھی،